السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے سر، حریم اب میری بیوی ہے، میری بیوی اس حویلی کی بہو۔ سردار خاندان میں طلاقیں نہیں ہوا کرتیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اسے حاصل کرنے کا میرا طریقہ انتہائی گھٹیا اور سفاکیت سے بھرا تھا، مگر اب جو بھی ہے یہ میری ملکیت ہے، اسے آزاد ہرگز نہیں کروں گا میں۔ یہ میری عزت ہے اور مرد دم تک میرے نام سے منسوب رہے گی۔ حریم میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ جائش نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ مگر بے حد پختہ اٹل لہجے میں کہا تو وہاں کھڑے ہر شخص نے دم ساتھ لیا۔ حریم پھر سے بے چین ہونے لگی۔ تمہاری ہمت ہے اب بھی یہ بکواس کرنے کی؟ عماد دانت پیس کر اس کی جانب آیا، مگر سلمیٰ بیگم نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے اس اسلحے سے لبریز گارڈ کی فوج، اس شخص کی شان و شوکت، اس کا رتبہ، اس کی طاقت، اسی لیے اسے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ برخوردار، شاید تم نے صحیح طرح سے سنا نہیں جو ہم نے کہا ہے۔ میری بچی یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے خود کہا کہ تم اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو ازالہ کرو، پھر میری بچی کو اچھی سے آزادی دے دو۔ یوسف صاحب نے بے حد انتہائی سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا۔ جائش نے پہلو بدلا۔ آپ لوگ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں سر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ میں اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی بچی کو ایک ہفتے کی اپنی بیوی بنا کر برباد کر کے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس کا گھر بسا کر، اسے زمانے بھر کی خوشیاں دے کر۔ ہوپ سو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جائش نے سنجیدگی سے کہا تو یوسف صاحب کو چپ لگ گئی، مگر حریم کی سسکیاں انہیں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھیں۔ امتیاز، جائش نے بلند آواز میں اسے آواز دی۔ وہ فوراً سے پہلے حاضر ہوئی۔ بی بی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اتنا روئیں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، جائش نے بے تاثر لہجے میں کہا، جبکہ وہاں موجود عماد اس کی ڈھڈائی پر غم اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ تبھی عماد نے لپک کر اس کا گریباں دبوچا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے عماد کو پکڑا، مگر وہ کسی شیر کی طرح بھبر چکا تھا۔ میری بہن اب صرف اور صرف اپنے گھر جائے گی، بغیرت بزدل انسان، اور تم ابھی کے ابھی اسے آزاد کرو گے۔ عماد چلایا، یہ نہیں ہو سکتا، حریم اب میری ملکیت ہے اور میں مرتے دم تک اس رشتے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ جائش کا لہجہ اب کی بار سخت تھا، مگر وہ ابھی بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، عماد کی دسترازی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یوسف صاحب نے ایک جھٹکے سے عماد کے ہاتھوں سے اس کا گریباں چھڑوایا۔ میں کورٹ میں جاؤں گا اور اپنی بہن کو تم جیسے درندے سے آزادی دلواؤں گا۔ عماد بھوکے شیر کی طرح پھنکارا، مگر اس کی ایک ہی تکرار سے اب جائش کا دماغ غم اور غصے سے گھوم چکا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، ویسے اس شہر کی کورٹ کچہریاں اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوں میں، ایڑیاں رگڑنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں محبت کرتا ہوں حریم سے، اور اسے میری ضد مت بناؤ صالح صاحب، اور بہتر یہی ہے کہ یوں ہی جذباتی ہونے کی بجائے اپنے بڑوں کو فیصلہ کرنے دو۔ جائش کا لہجہ اب کے بار قدرے بلند اور رعبدار تھا۔ حریم کی جان حلق میں آ گئی۔ آخر یوسف صاحب نے عماد کو سختی سے اشارہ کر کے چپ کروایا۔ ہم فی الحال اپنی بچی کو لے کر جا رہے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، ہمیں فی الحال کچھ نہیں کہنا، ہمیں جانے دو یہاں سے۔ یوسف صاحب نے ٹوک ٹوک لہجہ اختیار کیا، لیکن سر، ارے خدا کا خوف کرو، فرعون مت بنو، بے قصور ہوتے ہوئے بھی میری بچی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، دیکھو کیا حال کر دیا میری بچی کا، ابھی بھی اسے قید میں رکھنا چاہتے ہو، خدا کا خوف کرو، بہن والے ہو تو ڈرو اس کے قہر سے، بخش دو میری بچی کی جان، جانے دو ہمیں۔ سلمیٰ بیگم نے بلک بلک کر روتے ہوئے اسے کوسا تو جائش کو چپ لگ گئی۔ یوسف صاحب آگے بڑھے، وہ جو اپنی ماں کے آنچل میں دبکی ہوئی تھی، حریم کو خود میں چھپائے باہر کی جانب بڑھے۔ جائش کے جبڑے شدت ضبط سے آپس میں بھیج گئے، مگر اب کی بار وہ کچھ نہیں بول پایا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر آ کر نئے سرے سے بکھر گئی تھی، رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ بڑی مشکل سے سلمیٰ بیگم نے سنبھالا۔ اب وہ بالکل نڈھال یوں ہی ہچکیاں بھرتے بھرتے سلمیٰ بیگم کی گود میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اب سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے،
جب اسما حریم کے لیے جوس کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی، عماد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اس نے جوس کا گلاس چپکے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ عماد، یوسف اور اسما کمرے سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد سلمیٰ بیگم اس پر کمفرٹر درست کرکے باہر آئیں۔ یوسف صاحب عماد کو دھیمی سرگوشیوں میں کچھ سمجھا رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم یوسف کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا کرنا ہے یوسف صاحب؟ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑوائیں اپنی بچی کی؟ سلمیٰ بیگم کا لہجہ اب نم تھا۔ آپ فکر مت کریں بیگم، اب جیسا ہماری بچی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ سب ہونا اور یہ حادثہ اس کے نصیب میں لکھا تھا، جس میں میری معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں، مگر اب زندگی کے ہر قدم پر، ہر مصیبت پر اس کا باپ اس کا ساتھ دے گا، تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوسف صاحب نے انہیں دلاسا دیا، کیونکہ عماد کو وہ اس سچویشن کی نزاکت اور اونچ نیچ سمجھا چکے تھے، تبھی وہ پرسکون اور خاموش تھا۔ آج رات سردار جائش جگیر کے لیے بے حد تحاشا بوجھل اور بھاری تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے سینے میں عجیب سی ہبس اور گھٹن کو محسوس کرتے ہوئے لان میں چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد اسے مزید احساس ہوا وہ اس کے لیے کیا تھی۔ اب کین کی کرسی پر بیٹھا، اب وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ رفیق ابھی بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر آیا۔ آج خواہ خواہ میں ہی کبھی گیٹ تک جاتا تو کبھی واپس آتا۔ اب جب کہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹی پھکری حالت میں لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ سردار جی، رفیق نے پکارا، یہ جدائی بہت دردناک ہے رفیق۔ ایک وہی تو ملی تھی جس سے اب لگتا تھا کہ میں ایک زندہ جیتا جاگتا انسان ہوں، میرے سینے میں بھی احساسات اور جذبوں سے گوندا ہوا ایک دل موجود ہے۔ اب وہ نہیں تو دل بے جان ہوا جا رہا ہے، سمجھے، اپنا دم گھٹتا محسوس کر رہا ہوں۔ جائش نے بے بسی سے اپنے لب کچلے اور اپنے دل کا حال بتایا۔ صبر اور حوصلے سے کام لیں سردار جی، انشاءاللہ مالکن جلد ہی اس حویلی میں واپس آ جائیں گی۔ رفیق نے اسے تسلی دینی چاہی، تبھی جائش کا فون رنگ ہوا۔ اس نے پاکٹ سے فون نکال کر یس کر کے کان کو لگایا۔ رفیق، گاڑی نکالو۔ وہ فون سنتے ہی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا۔ سلمیٰ بیگم اسے رات کے کھانے کے چند نوالے زبردستی کھلا کر میڈیسن دے کر سلا دیا تھا، اور وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، اور اپنے بیڈ پر قدرے پرسکون ہو کر نیم دراز تھی اور گہری نیند میں تھی۔ جب ایک سایہ کھڑکی کے ذریعے چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ سایہ بیڈ کے قریب آیا اور اس کی آہٹ پا کر حریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنے بالکل سامنے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ کر حریم کے اعصاب خطا ہو گئے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا، اس پر جھکا، اس پر مکمل سایہ پھیلا دیا۔ حریم کے جان لبوں پر آ گئی، وہ دھیمے سے جھکا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حریم، جو کہ اپنے آپ گھر باپ کے گھر تھی، احتجاج کرنا چاہا مگر کر نہیں پائی۔ وہ اپنے جسم کی ایک انگلی تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ اب وہ پھر پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم رہا تھا۔ حریم کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے گیا۔ حریم بے جان ہونے لگی۔ اس پر جھکے شخص کی وجہ سے اندھیرا زیادہ ہو گیا، دباؤ بڑھنے لگا، ایک مرتبہ پھر اس کی روح پر قابض کرنے کے درپر ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم، جو احتیاط سے اسے دیکھنے کمرے میں آئی تھی، اسے بند آنکھوں پر بستر پر ماہی بے آبادی کی طرح تڑپتے دیکھ کر، چیختے چلاتے سن کر صدمے سے بے حال ہوئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا، چھوڑیں مجھے، قریب مت آئیں، ایسے مت چھوئیں مجھے، میں مر جاؤں گی، دور ہٹیں خدا کے لیے، دور ہٹیں۔ ہیں، اس کی آہیں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، اور سلمیٰ بیگم حقیقت جان کر ان کی سسکیاں بند گئیں۔ ان کی معصوم بیٹی کی معصومیت چھین لی گئی ہے، وہ سلیپ پرائزر کا شکار ہو رہی تھی۔ حریم، میری بچی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑا، تب وہ اپنے ڈراؤنے خواب کے اثر سے باہر نکلی۔ چند پل یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کہاں ہے۔ تب ساری صورتحال جاننے کے بعد سلمیٰ بیگم کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی، ماما مجھے بچا لیں، وہ آ جائے گا، پھر سے میرے قریب آ جائے گا، وہ بہت برا اور گندا ہے، ماما سیو می، پلیز سیو می۔ وہ بے ترتیب الفاظ ادا کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ حریم، چپ کرو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا گھر ہے، تم بالکل محفوظ ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ سلمیٰ بیگم اسے خود میں بیچے تسلیاں دے گئی، وہ جو ان کی گود میں چھپ گئی۔ سلمیٰ بیگم اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر گئی، وہ جیسے یہ مہربان لمس پاتے ہی پرسکون ہو گئی۔ جیسے وہ کافی دیر بعد پرسکون ہو کر خاموش ہوئی تو سلمیٰ بیگم نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے اسے دیکھا۔ حریم، اس نے زبردستی کی تمہارے ساتھ۔ سلمیٰ بیگم کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حریم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا اور آہستگی سے سر اسبات میں ہلایا۔ بھلا ماں سے کوئی بھی بات چھپانے کے قابل ہوتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے سلمیٰ بیگم کو سب بتاتی چلی گئی۔
وہ سر خوشی سے پاگل اب انابیہ کے کمرے کے باہر کھڑا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کومے سے باہر آ گئی تھی، اب اس کا فائنل چیک اپ جاری تھا۔ نیت کے ساتھ مرادیں ملتی ہیں۔ سوچا تھا کہ اپنے کیے کا ازالہ کرنے کی سوچنے پر، اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑنے پر، عمل کرنے پر اسے اس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ آج ہی سے یہ خوشخبری سننے کو ملی۔ انابیہ کمرے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ بار بار اپنے دل میں سجدہ شکرانہ ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئیں۔ مبارک ہو مسٹر جائش، آپ کی سسٹر اب بالکل ٹھیک ہے۔ کل صبح تک ہر قسم کے ٹیسٹ سے تسلی کر لینے کے بعد ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر نے اسے کہا اور چلی گئی۔ انابیہ وہ بے قراری سے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ مگر جائش نے زبردستی آگے بڑھا اور اس کے کمزور وجود کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ جو ہوا اس میں تمہاری کیا قصور بھگلی؟ جائش کے کہنے کی دیر تھی، وہ بلک بلک کر رو دی۔ جائش نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، تب وہ آہستہ آہستہ اپنے دل میں دفن اس دردناک راز سے پردہ اٹھاتی گئی۔ اسٹاف روم بالکل خالی تھا، وہاں صرف انابیہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی جدائی سے پل پل اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ آج پورا 1 ماہ ہو گیا تھا انابیہ کو گھر واپس لوٹے ہوئے، حریم کو اپنے گھر گئے ہوئے۔ اس دوران اس نے حریم سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ انابیہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جائش اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا، خود کو جان بوجھ کر کاموں میں بری طرح الجھائے اور مصروف کرنے کے باوجود اس دشمن جانا کا خیال ایک پل کے لیے بھی اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اب بھی وہ بس مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی ایسے کیوں اندھیرا کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ جائش نے جلدی سے اٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھوں میں در آنے والی نمی جلدی سے صاف کی۔ انابیہ جلدی سے اس تک پہنچی، مگر اکلوتے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی روح تڑپ اٹھی۔ نم سرخ آنکھیں اور بے قرار وجود، میں جانتی ہوں آپ کی ہر پریشانی، دکھ اور اس کی حالت کی ذمہ دار ہوں میں۔ بھائی آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کو۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جائش بکھلایا۔ جائش اس کے اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی تو وہ بالکل غلط تھی۔ ارے گڑیا، بالکل غلط سمجھ رہی ہو تم۔ میرا چین اور اقرار تو تمہاری بھابھی لے اڑی ہے، میرا سکون اور نیندیں چھین کر ناراض ہو کر اپنے میکے جا بیٹھی ہے۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا بولا تو انابیہ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ بھابھی، مطلب آپ نے شادی کر لی؟ اوہ، میں تو بہت بہت خوش ہوں۔ آپ کے ابھی چلیں بھابھی کو لے آتے ہیں، وہ ناراض ہے تو کیا ہوا، ان کے پیروں میں گر کر منا لیں گے۔ انابیہ بے تحاشا خوش ہوتے اس کے گلے میں جھول گئی تو وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ چلیں گے گڑیا، مگر ابھی نہیں۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں بھائی۔ اس مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو یوں شکستہ لہجے سے انابیہ کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تبھی پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں گڑیا، پھر بتا دوں گا، ابھی نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے، آپ بتائیں، یا میں رفیق کاکا سے پوچھوں؟ انابیہ نے اس کی بات بیچ میں اچک لی، دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ جائش نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، مگر پھر اس نے نگاہیں چرا کر اسے اپنے ظلم کی ایک ایک داستان سنانے لگا۔ انابیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے خوف کھاتی ہے، نفرت کرتی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ میں نے بالکل اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، مگر میں اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اب وہی ہوگا جو اس کے گھر والے چاہیں گے۔ بات کرتے کرتے جائش نے انابیہ کو دیکھا، مگر اس کا سرخ بے یقین چہرہ دیکھ کر جائش کا دل کیا ڈوب مرے، اسی لیے نگاہیں چرا گیا۔ گڑیا، آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیا آپ نے بھی یہی کیا نا؟ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا کریں گے؟ چلے حریم بھابھی تھی ہی سرے سے بے قصور، مگر آپ اس درندے کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کرتے تو میں آپ کو معاف نہیں کرتی۔ آخر مرد لوگ اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے سے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ انتقام یا بدلہ لینے کے لیے بے قصور عورتوں کو ہی کیوں ظلم کی بھیڑ چڑھاتے ہیں؟ آئی ایم سوری گڑیا۔ جائش کا سر شرمندگی سے جھکا۔ آئی ہیٹ یو، وہ چلا کر کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جائش نے اذیت سے تڑپتے اپنا سر تھام لیا۔
وہ سوگوار سی اپنے کمرے میں بند تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے لیے کھانے کی ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں آئی تو وہ ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم دراز سی تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے پاس بیٹھی تو اس نے بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ کھانا کھا لو حریم، انہوں نے لاڈ سے کہا۔ مجھے زہر لا دیں مما، یہ کیا بکواس ہے حریم؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، میں پورے خاندان میں آپ کے لیے رسوائی اور بے عزتی کا سبب بن گئی ہوں۔ سب کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے منہ کالا کر کے آئی ہے نا مما؟ وہ کہتے بلک بلک کر روئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، اور اگر ہے بھی تو ہمیں لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری گڑیا بہت بہادر ہے۔ بہادر نہیں ہوں میں مما، بزدل ہوں۔ اگر ہوتی تو اس درندے سے خود کو بچا پاتی اور آپ لوگوں کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنتی۔ مما مجھے زہر لا دیں۔ اگر بہادر ہوتی تو پرسوں یہ پتہ چلنے پر اس درندے کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے، اسی وقت اپنی کوکھ اجاڑ دیتی۔ مما میں بہت بزدل ہوں، وہ کہتی ہوئی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اس کی اسی حالت کی ٹینشن اور شدید قسم کے ڈپریشن کا اثر تھا۔ اسی رات سلمیٰ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تب عماد، اسماء اور یوسف صاحب نے انہیں بہت دیر تک سمجھایا اگر وہ اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہے تو اس میس سے باہر نکل کر بالکل نارمل ہو جائے۔ یہ سوچے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس منحوس وقت کو بھلا کر اپنوں کے لیے اس میس سے باہر آئے گی۔ یہ وہ خون کے رشتے تھے جنہوں نے اس کی انتہائی کٹھن وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اسے پلکوں پر بٹھا کر سہارا دیا تھا۔ اسے اس دنیا میں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں تھی، اپنا وجود بھی نہیں۔ اس لیے وہ سب بھلا کر ان کی جانب متوجہ ہوگی۔ ان کے گھر آنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کیا تھا اور اب دھیرے دھیرے سے ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھی بول میں سے سوپ پلا رہی تھی۔ سب وہیں موجود تھے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ یوں بستر پکڑ کر مجھے اس گھر کے کام کاج پر لگا دیں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مما، کیونکہ میں آپ کی نکمی بیٹی تھی، نکمی بیٹی ہوں اور نکمی بیٹی رہوں گی۔ حریم نے پہلے کی طرح کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے بے نیازی سے کندھے اونچائے۔ سب تبسم ہوئے جبکہ سلمیٰ بیگم نے سرخوشی اور حیرانی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ مما آپ آرام کریں، اس نکمی کو میں سیدھا کروں گا۔ عمار نے پھر سے چھیڑا۔ پاپا دیکھیں، پاپا اس جیان کو کس نے بولا؟ بیچ میں ٹانگ اڑائے اس نے منہ پھیلایا۔ کام کرو گی تو گھس نہیں جاؤ گی نکمی؟ عماد اب بھی باز نہیں آیا۔ ارے بھئی میری گڑیا کو تنگ نہ کرو، اب کی بار سلمیٰ نے مسکرا کر کہا تو عماد نے غمگین منہ بنانے کی ایکٹنگ کی۔ ہائے مما آپ نے بھی پارٹی بدل لی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اس کی جھوٹی دہائیوں پر سب ہنس دیے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب تمہاری طرفداری کرنے کے لیے ہماری بہو ہے نا؟ سلمیٰ بیگم نے سلجھاؤ لہجہ اختیار کیا۔ جی نہیں، میں نے تو پہلے ہی حریم کی طرف ہوں۔ سلمیٰ نے فوراً پارٹی بدل لی تو غصے میں منہ بناتا واک آؤٹ کر گیا۔ سب ہنس دیے۔ سلمیٰ بیگم تو بس حریم کو ہنستے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد عماد واپس آیا تو سب کے لیے آئس کریم لے آیا۔ خوشگوار ماحول میں سب نے آئس کریم کھائی، بلکہ حریم نے پہلے کی طرح عماد سے چھین چھین کر اس کی آئس کریم بھی کھا لی۔ سلمیٰ بیگم اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ یہی وجہ تھی جب تک ان کو آرام کرنے کا وقت تھا تب تک ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ جائش ابھی زمینوں سے واپس آیا تھا، آ کر لاؤنج میں بیٹھا۔ امتیاز اس کے لیے بھاگ کر جوس کا گلاس لائی جو کہ اس نے آہستہ سے تھام لیا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے اسے پل پل تڑپتے، معافیاں مانگتے، گزارشیں منتیں کرتے، مگر اس ظالم کو اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ تقریباً روز ہی حریم کے گھر جاتا، اس سے ملنے کی گزارش کرتا، مگر اس کے گھر والے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر حریم کو بلانے جاتے اور اس کا انکار آ کر اسے سناتے۔ وہ چپ چاپ شرافت سے واپس لوٹ آتا۔ حریم کے گھر والوں کا رویہ اس کے لیے بالکل نارمل تھا، نہ وہ اس پر غصہ کرتے نہ لعن طعن کرتے، حتیٰ کہ عماد بھی اس کے نارمل طریقے سے بات کرتا، مگر حریم کی مرضی کے خلاف اس کے کمرے میں جانے کی اجازت اسے اب بھی نہیں تھی تو اس نے اصرار بھی نہیں کیا۔ شروع میں حریم کے بابا اور عماد نے اس پر کافی دباؤ ڈالا وہ حریم کو چھوڑ دیں، مگر کچھ دن گزر جانے کے بعد انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ ادھر انابیہ نے بھی 2 ماہ تک اس سے کلام نہیں کیا تھا۔ جائش کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی قدر اس پر تنگ ہو گئی تھی وہ سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جب یہ سب اس پر بیت رہا تھا وہ بے تحاشا اذیت اور تکلیف میں تھا۔ چین، سکون، اقرار، نیند سب برباد ہو چکی تھی۔ زندگی بالکل بے رنگ اور بے مقصد لگنے لگی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا تھا، ایک سپ جوس کا لے رہا تھا۔ رفیق ہلکی سی دستخط دے کر مگر پرجوش سا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سردار جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے دبے دبے جوش میں کہا تو جائش نے ایک نظر اس کے مسکراتے سرخ چہرے پر ڈالی۔ بولو رفیق، سن رہا ہوں۔
سر اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ سر آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کو پکارا تھا تو دیکھے کیا انصاف کیا ہے میرے سونے، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ۔ اس کی بات پر جائش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر یہ باتیں سن کر لانچ میں آتے ہوئے انابیہ کے قدم بھی اپنی جگہ ٹھٹک کر ساکت ہوئے تھے۔ کیا ہوا رفیق، بتاؤ آخر۔ سردار جی، وہ درندہ فیضان اسی طرح کسی لڑکی کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ کسی ویرانے میں لے گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کو کسی طرح اس کا اتا پتہ معلوم ہو گیا۔ خوش قسمتی سے لڑکی بچ گئی، مگر عین اس کے رنگے ہاتھوں پر پولیس نے جا لیا۔ فیضان نے بزدلوں کی طرح موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ پولیس کی فائرنگ پر موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ رفیق بول کر خاموش ہوا۔ انابیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، جبکہ جائش نے ایک سرد سانس کھینچی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ایک اور بہن برباد ہونے سے بچا لی۔ وہ درندہ اپنے انجام کو پہنچا۔ جائش نے پرسکون ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سردار جی، ایک اور خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ ہاں بولو، لیکن وہ خوشی خبری دینے کے بعد میں مبارکبادی لوں گا آپ سے، رفیق نے کہا تو جائش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو اسے باہر کھڑی انابیہ کو بھی تجسس ہونے لگا۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ رفیق یوں مبارکباد مانگ رہا ہے؟ لے لینا، اب بولو۔ سردار جی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ سردارنی جی، امید سے ہیں، رفیق نے دانت نکال کر کہتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ! جائش اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ انابیہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑتی ہوئی لانچ میں داخل ہوئی۔ خبر تھی نہیں، بلکہ اس گھٹن اور حبس زدہ حویلی کے ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا چلا آیا۔ جی سردار جی، یہ سچ ہے۔ بی بی جی ہر مہینے جس ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے جاتی ہیں، اسی سے تفصیل پوچھ کر آیا ہوں، رفیق نے اطمینان سے کہا۔ بھائی، مجھے بھابھی سے ملنا ہے، ابھی کے ابھی مجھے ان کے پاس چلنا ہے، انابیہ کہتی ہوئی رو دی۔ جائش نے اسے سینے سے لگایا۔ رفیق، ادھر جانے کی تیاری کرو، مطلب مٹھائیاں پھل وغیرہ لے آؤ، جائش نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے لانچ سے باہر نکل گیا۔ اب انابیہ تھی اور اسے اپنے بھتیجے بھتیجی کو لے کر باتیں جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جائش نے پرسکون ہو کر ایک طویل سانس کھینچی۔ اتنے دنوں بعد یہ خوشی کا پل نصیب ہوا ہے، مگر یہ کہاں معلوم تھا ابھی عشق کے اور بھی امتحان باقی ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ یوسف عماد صاحب اپنی اپنی جاب سے ابھی واپس آئے تھے کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ عماد نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ہونٹوں پر آئی مسکان کہیں غائب ہو گئی اور اسی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی۔ السلام علیکم، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جائش نے اجازت طلب کی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ امتیاز اور رفیق سمیت اندر گارڈز داخل ہوئے۔ چھوٹا سا صحن مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریوں سے بھر دیا۔ وہ باہر جاتے ہوئے اور ٹوکرے اندر لا رہے تھے۔ جب یہ کام ختم کر چکے تو سب گارڈز رفیق اور امتیاز باہر چلے گئے۔ جائش انابیہ کا ہاتھ تھامے آج بلا جھجک ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یوسف صاحب باہر آئے تو صحن کا منظر دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے، جبکہ ان کے پیچھے سلمیٰ بیگم اندر سے باہر آئیں۔ السلام علیکم، جائش نے ان دونوں کو سلام کیا۔ یہ میری بہن ہے، 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہیں۔ جائش کو اور کچھ نہیں سوچا، جلدی سے انابیہ کا تعارف کروا دیا۔ یوسف صاحب اور سلمیٰ بیگم نے معصوم سی بچی کو ترنم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انابیہ پرجوش سی خود ہی آگے ہوئی تو یوسف صاحب نے بلا جھجک اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیتی رہو، نیک نصیب ہوں۔ اور بھلا ماں باپ بیٹی کی پیدائش ہونے پر کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر کچھ زیادہ ہی نہیں کھا لیتی، اس لیے انہیں ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں آج خوشخبری کے بارے میں پتہ چلا، کیا ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں؟ انابیہ نے اس قدر چاہت اور معصومیت سے پوچھا کہ یوسف صاحب اور نہ سلمیٰ بیگم کوئی نہیں انکار کر پایا، جبکہ عماد ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھے گیا۔ مل لو بیٹا، اگر وہ ملنا چاہے تو۔ یوسف صاحب نے اس کی مشکل آسان کی۔ ان کا کمرہ کس طرف ہے؟ انابیہ نے پوچھا تو سلمیٰ بیگم نے ایک طرف اشارہ کیا۔ جائش آج اندر آ تو گیا تھا، مگر اب اس کے کمرے کے جانے تک دلا دلیری دکھانا جھجک محسوس کر رہا تھا، مگر انابیہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد اس دشمن جاناں کا دیدار ہونے والا تھا۔ دل پسلیوں کی بجائے جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ انابیہ ہلکی دستک دے کر خود شرارت بھرے انداز میں باہر آ گئی۔ جائش نے مڑ کر دیکھا تو مسکرا دی۔ آپ اندر جائیں، بھابھی کو باہر لے آئیں، میں باہر مل لوں گی ان سے، اس نے کہا تو جائش نے تشکر آمیز تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ بات لے رہی تھی۔
وہ شاور لے کر باہر آئی۔ گیلے لمبے بال ٹاول میں لپیٹے ہوئے تھے اور خود سادہ سا گرین کلر کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ بھیگا وجود پر پانی کے قطرے یوں چمک رہے تھے گویا نور پیر کے وقت تازہ گھاس پر شبنم کے پاکیزہ قطرے سچی موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ جائش محبت سا ہوتا دروازے پر کھڑا اسے دیکھ گیا۔ حریم کی نگاہیں اچانک آئینے کے عکس پر پڑی تو وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اس نے تیزی سے دوپٹہ اٹھایا، اپنا وجود ڈھانپا۔ وہ جو اس کے تیکھی نگاہوں کی زد میں آ کر بری طرح جھلسا رہا تھا، خوف زدہ ہوئی تھی، مگر اب کس قسم کی بزدلی دکھانے کی بالکل توقع نہیں تھی، نہ اس کا کوئی ارادہ تھا۔ ہاؤ ڈے یو! ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ چلائی۔ جائش خاموشی سے ذرا سا آگے بڑھا۔ معافی مانگنے آیا تھا۔ جائش نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ نہیں ملے گی، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی۔ بیبی کی مبارکباد دینے آیا ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں چاہیے۔ اب بھی لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ رکا۔ حریم! جائش نے منت بھرے لہجے میں پکارا۔ جائش اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، ابھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، مگر جب اس کے منہ سے کچھ ناپسندیدہ الفاظ سنے تو اس نے بہت اچانک سرد نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ اچانک ہونے والا عمل تھا۔ جائش سے نہ جانے سرزد ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ حریم حسب معمول ان نگاہوں سے گھبرائی اور فوراً خاموش ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب کی بار خود کو سنبھالا اور دوبارہ چلائی۔ اب کی بار جائش کے لبوں پر ایک مسکراہٹ مچلی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر دانتوں تلے لب دبائے۔ خوشخبری کا سن کر مجھے انابیہ یہاں لائی ہے، جائش نے نرمی سے کہا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر اس کی جانب دیکھ گئی۔ انابیہ میری بہن، تمہاری اکلوتی نند، ابھی 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہے۔ گڈ نیوز کا سن کر رہا نہیں گیا تو ہم چلے آئے۔ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، آپ کے حوالے سے تو کسی رشتے سے بھی نہیں، اس لیے آپ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اب کی بار سرتنی لہجے میں بولی۔ حریم پلیز معاف کر دو، اس میں انابیہ کا کوئی قصور نہیں، پلیز اس میں تو مل لو۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا مسٹر جائش جگیر، مگر میں نے بھگتا، اس لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی سروکار۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ حریم وہ سب ہمارے نصیب میں تھا۔ سوچو اس دن تم پارلر کیوں گئی، اسی پارلر میں دوسری لڑکی کیوں آئی، اسی دن تمہارے بھائی کی شادی کیوں تھی، تم تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی نا، تو اسی دن تمہارا پارلر جانا کیوں اتنا ضروری تھا؟ وہ 2 قدم فاصلہ مٹاتا اس کے قریب آیا، بے قراری سے اس کا بازو تھاما، نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، بری طرح اس کے ہاتھ کو جھٹکتی ہوئی چلائی۔ نہیں لگاتا، بس انابیہ سے مل لو۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ جائش اس کی جانب دیکھ گیا۔ اوکے چلتا ہوں، سٹریس مت لو، تمہارے اور بچے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خبردار اس بچے کی بات تو مت کرنا، یہ بچہ صرف میرا ہے اور اس کی پیدائش کے بعد میں خلا لے کر پوری طرح اس رشتے کو اپنے پاؤں تلے کچل دوں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ابھی بلند آواز میں بول رہی تھی جب انابیہ اس کی اونچی آواز سن کر مجبوراً کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی! انابیہ نے پکارا تو حریم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ انابیہ نے لپک کر اس سے لپٹنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور نفرت سے اسے گھورا۔ بھابھی پلیز بھائی کو معاف کر دیں، یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے، میں جانتی ہوں وہ بالکل بھی غلط نہیں، تم وہی ہو نا جس کی بربادی کا بدلہ تمہارے بزدل بھائی نے مجھ سے لیا ہے۔ حریم اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر اسے شوربار نگاہوں سے گھورا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، کیا تم اپنے مجرم کو معاف کر سکتی ہو؟ حریم نے اس کے تمام زخم ادھیڑ دیے۔ جائش کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں اور جبڑے بھینجے ہوئے تھے۔ میرے مجرم نے مجھے نکاح کر کے عزت نہیں دی تھی بھابھی، انابیہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ نکاح باطل تھا، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہوگی۔ حریم کسی صورت انہیں کہیں سے بھی گنجائش نہیں دینے والی تھی، پوری طرح نہیں تھا، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو، یا آپ اس وقت ٹینشن میں تھی اور غور نہیں کر پائی۔ نکاح میں آپ کے سسر کے ماموں نے آپ کے ولی کے طور پر اس نکاح کی اجازت دی تھی۔ آپ کی کڈنیپنگ کے 10 سے 12 گھنٹے کے بعد نکاح ہوا تھا، تب رفیق پارلر کے قریب سے آپ کے ماموں کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا
وہ پارلر آ کر آس پاس آپ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے۔ تب پتہ چلا کہ وہ آپ کے ماموں ہیں۔ تب بھائی یہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ آپ کا یا آپ کے ماموں کا تعلق میرے مجرم سے نہیں۔ وہ مان نہیں رہے تھے، مگر جب بھائی نے انہیں کسی طرح بھی راضی کر لیا تو انہوں نے اس نکاح کی اجازت دے دی۔ دلہن کی جانب سے انہوں نے گواہ کے طور پر سائن کیے تھے۔ اب تک بھائی نے اس لیے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ مزید آپ کے خاندان میں کوئی رنجش نہ ہو۔ بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ نکاح پوری طرح قانونی اور اسلامی طریقے سے ہو۔ اس وقت بھائی نے آپ کے سامنے نکاح کی شرط رکھی تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی دلی آمادگی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔